السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں علی حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ریئل اسٹوری۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم ابلیس اور جنات کے اثرات کے بارے میں مکمل بات کریں گے۔ تو آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کئی عالم تخلیق کیے۔ اس گرے پر 2 ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول مبعوث فرمائے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا اور جزا کا تصور پیش کیا، یعنی یوم آخرت۔ اللہ تعالیٰ کی یہ 2 مخلوقات انسان اور جن ہیں۔ جنات کی دنیا اسرار کے پردے چھپی رہتی ہے۔ جنات انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیے گئے ہیں۔ زمین پر انسانوں کو اتارنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزائر اور ویران جگہوں پر تقرر دیا۔ جنات کی مقید کرنے کا واقعہ دلچسپی سے خالی نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ انسان کو زمین پر اتارنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار ابلیس کو بارگاہ میں طلب فرمایا۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور اللہ کے نہایت برگزیدہ فرشتوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کو رب تعالیٰ نے اس قدر علم عطا کر رکھا تھا کہ وہ اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کا سردار بنا۔ ابلیس کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اتر جاؤ، اور جنات جو زمین پر فساد اور لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہیں انہیں ویران جزائر اور پہاڑی غاروں میں قید کر دیا جائے، جو ایک خاص مقررہ وقت تک وہاں قید رہیں گے۔ ابلیس بارگاہ الہی سے حکم لے کر فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اتر گئے اور جنات کو نہایت قلیل وقت میں مختلف ویران جزائر اور پہاڑی غاروں میں قید کر دیا، جو ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک قید میں رہے، اور پھر مشیت ربی کے تحت انہیں آزادی ملی اور وہ دنیا میں چلنے پھرنے لگے۔ جنات کو قید کرنے کے بعد عرش الہی تک ابلیس کا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ دوران سفر ابلیس کے دل میں غرور اور تکبر نے سر اٹھایا اور اس نے نہایت قلیل وقت میں نہایت طاقتور جنات کو قید کرنے سے متعلق غرور کیا۔ اس کی خبر اللہ تعالیٰ کو تو ہو گئی، مگر دیگر فرشتے اس خبر سے بے خبر تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب ابلیس نے غرور کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کا دشت اسباب کرنے کے لیے آدم کے سامنے سجدے کرنے کا حکم دیا، تو ابلیس نے انکار کر دیا، کیونکہ جنات کو قید کرنے کے بعد اس کے دل میں غرور و تکبر آ چکا تھا۔ میں ایک آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی کی پیداوار، میرا اور اس کا کیا جوڑ کہ میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں۔ حکم تعالیٰ سے انکار پر ابلیس کو راند درگاہ کرتے ہوئے شیطان ٹھہرا دیا گیا۔ حضرت سلیمان کے دور میں مشیت اجلی اور مقررہ وقت پورا ہو چکا تھا، جس کے بعد جنات قید سے نکل کر دوبارہ زمین پر فساد برپا کرنے لگے۔ حضرت سلیمان کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ شیاطین جنات کو قابو کر لیتے اور انہیں سزا کے طور پر دوبارہ قید میں ڈال دیتے۔ جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے اور ایک پورا سورۃ الجن کے نام سے موجود ہے۔ مسجد الجن مسجد الحرام کے شمال کی جانب 3 کلومیٹر مسافت پر تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ کتب تاریخ میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کے سب سے بڑی وجہ شہرت یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر جنات کا ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ العربی کی رپورٹ کے مطابق مسجد الحرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر، جہاں آج مسجد الجن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور آپ سے قرآن پاک بھی سنے۔ جنات کیسے انسانی جسم پر حاوی ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو عام آدمی نہیں جانتا۔ ابن تمیمہ کے مطابق انسان جب نیکی سے غافل ہو کر برائی کی طرف راغب ہوتا ہے تو بد اثرات سے متاثر ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہوش پرستی اور فحاشی کی حالت میں بھی برائی انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس میں جنات جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن بھی کئی معاملات میں انسان کی طرح ہوتے ہیں، وہ پسندگی و ناپسندگی اور اچھائی یا برائی جیسے جذبات بھی رکھتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ وہ محض آپ کے چہرے کو ناپسند کرتے ہوں اور آپ کے جسم پر قبضہ کر لیں۔
دوسری جانب جنات انسان سے محبت بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی کو برہنہ دیکھ کر بھی اس پر فرفدہ ہو سکتے ہیں اور اس کے جسم پر قابض ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ خواتین کے ساتھ زیادہ پیش آتا ہے چونکہ جو انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہے، اس لیے بعض اوقات ہم انجانے میں انہیں نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں گرم پانی ڈالتے ہیں یا کسی درخت پر پتھر کی اونٹ میں بیٹھ کر رفع حاجت کرتے ہیں، مگر نہیں جانتے کہ یہاں جنات کی بسیرہ ہے اور آپ کے اس عمل پر وہ ناراض ہو سکتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بہت زیادہ خوف کی حالت یہ ایسی معاملات ہیں جس نے دور رہنا چاہیے اور آپ اس کے ٹوب میں ہوتے ہیں تو تب بھی جنات آپ پر غالب آ سکتے ہیں۔ جنات جسم کے کسی حصے سے داخل ہو کر انسان پر قبضہ جماتے ہیں، اس کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ تاہم قرین از قیاس یہ کہ انسان کی موت کے وقت روح انسانی ناخن، ناک، آنکھ اور منہ سے نکلتی ہے اور یہی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں سے جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر قبضہ جماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شر سے بچانے کے لیے کئی طریقے بتائی ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تعلیم بھی دی گئی اور ان کے ایسی مصنوع دعائیں، وظائف موجود ہیں جن کے ذریعے جنات کا توڑ کیا جا سکتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔